ایک صاحب تھے, میں گلشن اقبال میں رہا کرتا تھا, ان کا ایک ہی بیٹا تھا, ایک ہی بیٹا. اب پتہ نہیں وہ فیملی پلاننگ والوں کے مشورے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا یا قدرت نے ان کو بیٹا ہی ایک دیا, بہرحال ایک بیٹا تھا ان کا. پڑھایا لکھایا, ظاہر ہے ماں باپ کا جب ایک اور اکلوتا ہو تو کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے کہ بھائی اب سب کچھ اسی کو بناؤ. محنت کر کے اس کو انجینئر بنایا یا MBA کروایا, مجھے یاد نہیں ہے. ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کی جاب لگ گئی, پہلا دن تھا. تو اب ظاہر ہے ماں باپ نے ساری زندگی جو محنت کی تو اس محنت کا صلہ اب والدین کو نظر آ رہا ہے نا کہ اتنی بڑی کمپنی میں ہمارے بیٹے کی جاب لگ گئی ہے اور مہینے کے بعد سیلری آنا شروع. پہلا دن تھا, آپ کو یاد ہے 6-7 سال پہلے کراچی میں بے تحاشا بارشیں ہوئی تھیں, بے تحاشا بارشیں ہوئی تھیں, پورا مہینہ ہوتی رہی تھیں. تو وہ شاہ فیصل کالونی میں کہیں جاب کرتا تھا. واپس جب وہ لڑکا آ رہا تھا, پہلا دن اس کا, کتنے خوشی خوشی ماں باپ انتظار کر رہے ہوں گے. جب واپس آ رہا تھا تو شارع فیصل پہ گاڑی میں پانی بھر گیا, پانی اتنا زیادہ جمع ہو گیا تھا, گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی تھیں. اس دوران بجلی کی ایک تار گری ہے, اس میں کرنٹ تھا اور وہ پانی سے کرنٹ, پانی کا کرنٹ تو بہت خطرناک ہوتا ہے, وہ اس لڑکے کو لگا اور آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی, مر گیا وہ. میں چونکہ ان کے قریب ہی رہتا تھا تو اب لوگ پریشان, یار یہ کیا ہو گیا, بچہ مر گیا, ماں باپ کا اکلوتا اور ساری زندگی اس کو, آج تو پھل کھانے کا وقت آیا تھا. مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. میں نے کہا ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے اس بچے کو ڈاکٹر بننے کے لیے یا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا. اگر اللہ نے اس کو کمانے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو جب تک وہ اچھی طرح کما نہ لیتا اللہ اسے موت نہ دیتے, بلکہ کمانے کے بعد بھی موت نہ دیتے, کیونکہ جب کمانا شروع کیا تو زندگی کا جب مقصد حاصل ہو گیا, اب تو زندگی شروع ہوئی ہے اس کی. کیسے سمجھائیں یار, کیسے سمجھائیں. یہ باتیں اوپر اوپر سے سمجھ میں آ رہی ہیں, ہمارے دل میں نہیں اترتی. اللہ نے کمانے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو جب تک 4-5 تنخواہیں اس کی جیب میں نہ آ جاتی اللہ اسے موت نہ دیتا. اللہ نے اگر یہ کہا ہوتا قرآن میں کہ میں تمہیں اس لیے پیدا کرتا ہوں تاکہ تم ڈاکٹر بنو, تو آپ میڈیکل کالج میں اگر درمیان میں مر جاتے تو سوال ہوتا ہے اللہ ابھی تو آدھا پڑھا ہے, 2 سال کی فیسیں تو ضائع ہو گئی ہیں بھائی. ماں باپ نے 2 سال فیسیں بھری اور یہ مر گیا, تو یہ تو ایک قسم کا ظلم ہے نا. اللہ مارنا تھا تو فیس بھرنے سے پہلے ہی مار لیتا. 4 سال MBBS کر لیے, فیسیں بھر لی, پرائیویٹ لاکھوں روپے خرچ ہو گئے, ہاؤس جاب بھی کر لی, اب کلینک کھول کے علاج معالجے کا وقت آیا تھا, مر گیا. یہ کیا عجیب نظام ہے, یہ تو پھر اللہ کا نظام بڑا عجیب ہو گیا نا بھائی. معاذ اللہ معاذ اللہ, تو اندھیر نگری ہے, اندھا قانون ہے. ایک آدمی اتنی محنت کر کے پڑھ لکھ کے بڑا ہوتا ہے, وہ مر جاتا ہے, اور جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ اس سے زیادہ پیسے کما لیتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو یہ اس لیے ہمیں اشکالات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کمانے کے لیے پیدا کیا, نہ شادیاں کرنے کے لیے پیدا کیا. یہ بھی بتا دوں, مقصد حیات یہ نہیں ہے. نہ اللہ تعالیٰ نے, پھر وہ الگ بات ہے کہ جیسے کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا مگر کمانا ضرورت ہے نا, تو ایسے ہی پیدا تو اللہ نے شادیوں کے لیے بھی نہیں کیا, لیکن ضرورت وہ بھی ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو وہ اس سے زیادہ ضرورت ہے, کمانے سے زیادہ ضرورت ہے, وہ پھر الگ موضوع ہے, پھر کبھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا ٹچ تو آ جاتا ہے نا کبھی کبھار. اچھا خیر, تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا تو یہ اللہ ہی بتائیں گے نا. آپ پوری دنیا میں سروے کرو, اللہ کی قسم کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں. نہ اوباما کے پاس اس کا جواب ہے, نہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اس کا جواب ہے, نہ اقوام متحدہ کے پاس اس کا جواب ہے, نہ امریکہ کے سفیر کے پاس اس کا جواب, نہ سائنسدانوں کے پاس اس کا جواب, نہ ڈاکٹروں کے پاس اس کا جواب. ڈاکٹر کہے گا میری جو پیدائش ایکچولی لوگوں کا علاج کرانے کے لیے ہوئی ہے, وہ یہ کہے گا. سائنسدان کہے گا, ایڈیسن سے پوچھتے, وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے بلب ایجاد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے بھائی اللہ نے. تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ اگر بلب ایجاد کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو پھر
تمہیں بلب ایجاد کرنے سے پہلے موت سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ تمہیں تو پھر گارنٹی ہونی چاہیے اللہ کی طرف سے کہ تم جب تک بلب ایجاد نہیں کرو گے تم مرو گے نہیں. تو تم تو بڑی احتیاطیں کرتے تھے کہ یار یہ بلب کا کرنٹ کہیں مجھے ہی نہ لگ جائے. اگر ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا ہوتا اور وہ ہمارے سامنے بلب آنے سے پہلے اسی بلب سے کرنٹ لگ کے ایڈیسن کی موت واقع ہو جاتی تو یہ بلب ہم تک پہنچتا. تو سب اپنی زندگی کا انتظام کر رہے ہیں اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ بھائی یہ پتہ نہیں میں بنا پاؤں گا بلب کے نہیں بنا پاؤں گا. اگر یہ پتا ہوتا کہ اس لیے پیدا کیا ہے تو بھائی جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام کیے بغیر آپ دنیا سے نہیں جا سکتے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تکمیل کے لیے پیدا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت جب تک دین مکمل نہیں ہوا آپ کی موت واقع نہیں ہوئی ہے. کتنی کوششیں کی گئی آپ کو قتل کرنے کی، نہیں ہوئی. حتیٰ کہ نبی پہلے پہرے دار رکھتے تھے پھر اللہ نے آپ سے پہرے دار بھی ہٹوا دیے. فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، آپ کی زندگی کی حفاظت ہماری ذمہ داری، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. جب اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی کہ اللہ کی مدد آ گئی اور لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہو گئے، اس میں کہیں بھی نبی کی موت کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہو گئے ہیں، اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا، یہ آیت نازل ہو گئی. اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اے نبی آپ کی موت واقع ہونے والی، کہیں بھی نہیں ہے، لیکن نبی سمجھ گئے کہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. اور صحابہ بھی، بہت سے صحابہ بھی سمجھ گئے کہ اب وقت آ گیا، اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں. تو یہ ڈاکٹر بننا اچھی بات ہے، سائنسدان بننا اچھی بات ہے، انجینئر بننا اچھی بات ہے. تو پوری دنیا میں آپ جائیں گے آپ کو اس سوال کا جواب کوئی بھی بولو بھائی نہیں دے گا.